اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبت کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جید عالم دین شیخ صدوق کی کتاب آفتاب زمانہ کے مطابق زید شہام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صالح نبی جب اپنی قوم سے غائب ہوئے اور واپس لوٹے تو ان کی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اول ایسے منکر لوگ جو کبھی بھی حق کی طرف نہ لوٹے، دوئم شک و تردد میں رہنے والے لوگ، سوئم اہل ایمان لوگ۔ جب صالح نبی اپنی قوم کی طرف لوٹے تو قوم والوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور اہل شک لوگوں نے تو برا بھلا کہہ کر حضرت صالح کی اس بات کو کہ میں صالح پیغمبر ہوں رد کر دیا، مگر اہل ایمان لوگوں نے ان سے نشانیاں پوچھیں۔ جب انہوں نے اونٹنی وغیرہ کے واقعات ظاہر کیے تو اہل ایمان نے ان کی تصدیق کی۔ ایسے ہی واقعے کی منظر کشی قرآن نے اس طرح کی ہے۔ جب شک کرنے والے اور منکر لوگوں نے صاحب ایمان سے حضرت صالح کی تصدیق کرنے کے بارے میں سنا تو کہنے لگے، یعنی بے شک ہم اس چیز کا جس پر تم لوگ ایمان لائے ہو انکار کرتے ہیں۔ سورہ اعراف۔ محترم سامعین، یاد رہے کہ حضرت صالح کو اپنی قوم سے دور ہوئے صرف 7 دن گزرے تھے۔ حضرت صالح کی مثال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم کی غیبت تو اور زیادہ عجیب ہے، اس لیے کہ جب وہ شکم مادر میں تھے تو اسی وقت سے ان کا راز پوشیدہ رکھا گیا۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ابراہیم کے والد نمرود بن کنان کے نجومی تھے۔ نمرود ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک رات ستاروں کو دیکھ کر صبح نمرود سے کہا کہ میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ نمرود نے کہا، کیا دیکھا؟ ابراہیم کے والد نے کہا، ایک بچے کو دیکھا جو اس سرزمین پر پیدا ہوگا، ہم سب کی ہلاکت اس کے ہاتھوں ہوگی، ان قریب اس کی ماں اس کے حمل سے حاملہ ہوگی۔ نمرود کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، اس نے عورتوں کو مردوں سے دور کروا دیا۔ اسی رات ابراہیم کے والد نے اپنی زوجہ سے ہم بستری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ اگرچہ نمرود نے عورتوں کو چیک کروایا مگر مادر ابراہیم کا حاملہ ہونا معلوم نہ ہو سکا۔ جب ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کے والد نے چاہا کہ انہیں نمرود کے پاس لے جائیں، مگر زوجہ نے کہا کہ ایسا کرتی ہوں کہ اس بچے کو کسی غار میں رکھ آتی ہوں تاکہ وہیں بچے کی اجل آ جائے، اس طرح تم بھی بچے کے قتل کے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا، صحیح ہے۔ مادر ابراہیم ان کو ایک غار میں لے گئیں اور دودھ پلا کر غار کے دھانے پر پتھر رکھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی انگلی سے ان کے لیے روزی قرار دی۔ ان کی انگلی سے دودھ جاری، وہ جب بھی بھوک کے باعث انگلی کو منہ میں رکھتے تو اس سے دودھ جاری ہوتا۔ اسی طرح وہ پرورش پاتے رہے، ایک دن 1 ہفتہ کے برابر اور 1 ہفتہ 1 ماہ اور 1 ماہ میں 1 سال کی نشو و نما کرتے رہے۔ ایک دن مادر ابراہیم نے شوہر سے اجازت چاہی کہ ذرا بچے کی خبر تو لوں۔ اس نے اجازت دی۔ اب جو مادر ابراہیم نے جا کر دیکھا تو بچہ زندہ صحیح و سالم ہے۔ وہ انہیں دودھ دے کر لوٹ آئیں۔ واپسی پر شوہر نے پوچھا تو کہا، اسے سپرد خاک کر آئی ہوں۔ پھر کچھ عرصہ تک باہر کسی کام سے جاتی تو ابراہیم کو جا کر آغوش میں لے کر دودھ پلا کر لوٹ آتی۔ اب جب ابراہیم نے چلنا شروع کیا تو ایک دفعہ جب ماں انہیں دودھ پلا کر جانے لگی تو انہوں نے ماں کا دامن پکڑ لیا اور کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ماں نے کہا، تمہارے باپ سے اجازت لے لوں تو پھر لے چلوں گی۔ اسی طرح ابراہیم غیبت میں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت و طاقت دے کر ظہور ہونے کا حکم دیا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد دوبارہ سے ان کی غیبت شروع ہوئی۔ یہ دوسری غیبت کا آغاز اس وقت ہوا جب وقت کے ظالم بادشاہ نے انہیں شہر بدر کیا تو ابراہیم یہ کہہ کر اس سے دور ہوئے۔ ترجمہ سورہ مریم۔ میں تم سے اور تمہارے پکارے جانے والے غیر اللہ سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ میں اپنے خالق حقیقی کو پکارتا ہوں اور امید ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پکارنے سے شکی قرار نہ پاؤں۔ اسی لمحے کی منظر کشی قرآن نے یوں کی۔ سورہ مریم
مکمل ترجمہ یعنی جب اس ابراہیم نے اپنی قوم اور ان کے بناوٹی خداؤں سے دوری کی تو ہم نے انہیں اسحاق اور ان سے یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے اور سب کو پیغمبر قرار دیا اور اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں سچی زبان عطا کی، جس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ گزشتہ لوگوں کی نسبت مجھے خالص زبان عطا کرے، لہذا حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس لسانہ صدقن علیین کی آخری کڑی قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہی وہ قائم ہیں جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اسے ایسی غیبت حاصل ہوگی کہ بعض قومیں گمراہ ہو جائیں گی اور بعض دیگر قومیں ہدایت پا جائیں گی۔ دوسری جگہ حضرت علی علیہ السلام نے کمیل بن زیاد نخعی سے فرمایا، اللہ کی زمین کبھی بھی حجت الہی سے خالی نہیں ہوگی، یا وہ حجت ظاہر ہوگی یا پوشیدہ ہوگی، کیونکہ حجت اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ابو حمزہ صومالی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک دن ابراہیم شہر سے باہر سیر کرنے کو نکلے تو ایک بیابان میں ایک شخص کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، جس کے جسم پر کھال کا لباس تھا اور اس کی فریادوں کی آواز آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کو بڑا تعجب ہوا اور حضرت ابراہیم منتظر رہے کہ اس کی نماز ختم ہو جائے۔ جب وہ نماز ختم کر چکا تو حضرت ابراہیم نے اس سے مندرجہ ذیل سوال کیے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، کس کے لیے عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا، ابراہیم کے پروردگار کے لیے۔ پھر پوچھا، ابراہیم کا پروردگار کون ہے؟ اس نے کہا، جس نے تجھے اور مجھے خلق کیا۔ ابراہیم بولے، تمہاری گفتگو مجھے اچھی لگی، تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ اگر مجھے تم سے ملنا ہو تو میں تمہاری ملاقات کو آ سکوں؟ اس نے اپنے رہنے کی جگہ بتائی۔ حضرت ابراہیم بولے، چلو ہم دونوں گناہ گار لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں، یا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اس نے کہا، میں تو دعا نہیں کروں گا، کیونکہ 3 سال پہلے ایک دعا کی تھی جو ابھی تک مستجاب نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، وہ دعا کیا تھی؟ اس نے کہا، اسی طرح یہاں میں اپنے مسلح پر عبادت کر رہا تھا کہ ایک بڑی ہیبت اور نورانی چہرے والا نوجوان میرے سامنے سے گزرا، جس کی زلفیں پیچھے کی طرف بندھی ہوئی تھیں، جو بھیڑیں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں اسماعیل فرزند ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ اس وقت میں نے بارگاہ پروردگار میں دعا کی تھی کہ مجھے اپنے دوست ابراہیم کی زیارت کرا۔ ابراہیم بولے، تمہاری دعا قبول ہوئی، میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ اس وقت اس عبد نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے میری دعا کو مستجاب کیا۔ پھر ابراہیم کے شانوں کا بوسہ لیا اور معانقہ کیا، پھر کہا کہ اب میں آمادہ ہوں کہ آپ کی دعا پر آمین کہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کی دعا کی اور اس عابد نے آمین کہا۔ راوی کہتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم کی وہ دعا قیامت تک کے تمام گناہ گار مومنین و مومنات کے لیے محفوظ ہے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔